نور صاحبہ معمول کی طرح سر جھکا کے کٹہرے میں کھڑی تھیں۔ سامنے ہی اذلان صاحب جج بنے اطمینان سے صوفے پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم کل شام 5 بجے کہاں پہ تھی؟ کئی بار پوچھا جانے والا سوال انہوں نے دوبارہ سے پوچھا تو آنکھیں ٹمٹما کے معصومیت کی ساری حدیں پار کرتے ہوئے وہ بولی، میں تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی، آپ بے شک جویریہ سے پوچھ لیں۔ وہ بہت ہی مہارت سے جھوٹ بولتی تھی۔ اذلان کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ وہ جویریہ کے ساتھ نہیں تھی بلکہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آؤٹنگ کر رہی تھی، حالانکہ اس نے نور کو سختی سے منع کیا تھا کہ دوبارہ میں تمہیں آوارہ گردی کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ تو پھر یہ کون ہے؟ اس نے ایک ویڈیو نور کے سامنے لہرائی تو وہ بالکل انجان بن گئی۔ یہ لڑکی لگ تو میرے جیسی ہی رہی ہے مگر میں نہیں جانتی یہ کون ہے۔ وہ منہ پہ مکر رہی تھی۔ اذلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چھوٹی سی چڑیل کو اٹھا کے کسی ایسی جگہ پہ پٹک دے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے، جس نے نہ صرف اذلان بلکہ سب گھر والوں کی ناک میں اپنی شرارتوں کی وجہ سے دم کیا ہوا تھا۔ اذلان نے پھر اسے کچھ تصویریں دکھائیں جس میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اب کی بار اس نے خوف سے تھوک نگلا۔ مجھے لگ رہا ہے یہ AI ہے۔ ماننے کے لیے تو وہ ابھی بھی تیار نہیں تھی۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے میں چلو۔ اذلان بھائی، جوان خوبصورت کزنوں کو رات کے اس پہر اپنے کمرے میں بلانا بہت بری بات ہے۔ یہ سن کے وہ اپنی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے خون خوار انداز میں دیکھنے لگا۔ اس وقت تمہیں یہ خیال کیوں نہیں آیا جب تم رات کے 2 بجے میرے کمرے میں میرا والٹ چوری کرنے کے لیے آئی تھی؟ وہ بری طرح سے سٹ پٹا گئی۔ جانتی تھی کہ اذلان اسے سزا دینے والا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اسے گالیاں دیتی غصے سے زمین پہ پاؤں مارتی کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اس کے کمرے کا حال دیکھ کے محترمہ کو اپنا سر گول گول گھومتا محسوس ہوا۔ کمرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا گیا ہو۔ جس کونے سے مرضی صفائی سٹارٹ کرو۔ کیا میں آپ کو صفائی کرنے والی لگتی ہوں؟ نئی شکل سے تو تم ایک فراڈن لگتی ہو۔ وہ اطمینان سے بولتا ہوا سائیڈ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب کیا آپ مجھے صفائی کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ ہاں، کیونکہ تم پہ مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ تقریباً 3 گھنٹے لگا کے اس نے اذلان کے کمرے کی صفائی کی۔ اطمینان سے ایک ایک چیز کا جائزہ لینے کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ جیسے ہی وہ واش روم میں داخل ہوا، وہ بہت تیزی سے اذلان کی الماری کی طرف بڑھی اور اس کے کپڑوں کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگی۔ 3-4 برانڈز کی شرٹس نکال کے اس نے بیڈ پہ پھینکی۔ ابھی وہ اٹھا کے نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کا سر کسی فولادی چیز کے ساتھ جا کے ٹکرا گیا۔ ہائے میرے اللہ، یہ دیواریں چین یہاں پہ کہاں سے آ گئی؟ جیسے اس نے نگاہیں اٹھائیں تو سامنے ہی اذلان کھڑا تھا۔ محترمہ کے ہاتھ میں اپنی برانڈز کی شرٹس دیکھ کے اس کا خون پھر سے جوش مارنے لگا تھا۔ ارے اذلان بھائی، آپ یہاں پہ؟ وہ میں سوچ رہی تھی آپ کے کپڑوں کو دھو دیتی ہوں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس کے کپڑوں کا بیڑا غرق کرنا چاہتی تھی، لیکن رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے کپڑے جھپٹتا ہوا سخت لہجے میں کہتا اسے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑیں مار مار کے رونا شروع کر دے اور پوری دنیا کو اس کے ظلموں کی داستان سنا دے، لیکن اگر وہ اس کے بارے میں بتاتی تو پھر ساتھ ساتھ اسے یہ بھی بتانا پڑتا کہ محترمہ کو کس وجہ سے سزا ملی ہے۔ وہ بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ تم دعا کرو کہ یہ اذلان کا بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جائے۔ رات کے 12 بجے وہ تن فن کرتی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ آتے ہی اس نے لائٹس آن کر دی۔ ہانیہ کا چہرہ رونے والا ہو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایتھکس نام کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے؟ وہ انتہائی بیزاریت سے بولی۔ میں تمہارے بھائی کو جان سے مار دوں گی۔ تو پھر جاؤ اپنا کام پورا کرو، مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو؟ وہ گرنے والے انداز میں اس کے ساتھ ہی بیڈ پہ جا کے گر گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کمبل کے نیچے محترمہ کی نازک سی ٹانگ ہے۔ ہانیہ کی چیخوں کی آواز پہ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ ہائے میں مر گئی، ہائے میری ٹانگ توڑ دی ظالم عورت! اگر میں لنگڑی ہو گئی تو مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اس کی آہو پکار شروع ہو گئی تھی۔ نور نے غصے سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا
تو اس کی زبان کو لگام لگی۔ اپنا ڈرامہ چھوڑ کے وہ نور کی حوصلہ افزائی کے لیے خود کو ذہنی طور پہ تیار کر چکی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ اب کیا ہوا ہے؟ میں آرام سے باہر لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی کورین ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب وہ جلاد وہاں چلا آیا۔ اس نے کل مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ دیکھا بچوں، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس طرح کے کام کیا ہی نہ کرو کہ بعد میں بری طرح سے پھنس جاؤ، اور جس جگہ پہ تم لوگ گئے تھے وہاں پہ میرے بھائی اکثر جاتے رہتے ہیں۔ مجھے تو اب تمہارا بھائی شیطان معلوم ہونے لگا ہے، جہاں بھی جاؤ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ حویلی کے باقی سارے لوگ فیملی فرینڈ کی شادی پہ گئے ہوئے تھے، وہ دونوں گھر پہ ہی ٹھہری تھیں۔ نور نے اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ اس کے پیپرز کی تیاری اس نے کرنی ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ کورین ڈرامہ کمپلیٹ کرنا چاہتی تھی۔ جویریہ صاحبہ کو تو ویسے بھی اس طرح کے ایونٹس پہ جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اسے سونے کا موقع مل جائے۔ باہر سے شور کی آواز آنے لگی، یعنی گھر والے واپس آ چکے تھے۔ لیکن کیا فائدہ، قیامت تو گزر چکی تھی، اور اگر وہ وہاں پہ ہوتے تو قیامت سے بھی بڑی قیامت آتی۔ اگلے دن نور کو جو خبر ملی وہ سن کے اس کا خوشی کے مارے برا حال ہو گیا۔ وہ ناچتی بھنگڑے ڈالتی ہوئی دادی جان کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ او بلے بلے، او شاوا شاوا، دادی نے ناگواری سے اس کی حرکتوں کو ملاحظہ فرمایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دادی جان کے کمرے میں اذلان صاحب اور اس کی اماں جان بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ناچتی ہوئی دادی جان کے پاس گئی اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ان کو اٹھا دیا۔ آج جشن کا دن ہے دادی جان، اذلان بھائی کینیڈا جا رہے ہیں۔ آپ کو اس خبر کے بارے میں پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ شکر کروں گی کہ اس ظالم انسان سے جان چھوٹے گی، وہ تو میری خوشیوں پہ ناگ بن کے بیٹھ گیا تھا۔ میری ہر خوشی کو ڈس ڈس کے اس نے زہریلا کر دیا تھا۔ وہ جو بولنے پہ آئی تو پھر چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دادی جان نے اس کو آنکھیں دکھائیں، مگر وہ اپنی ہی دھن میں شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ پلٹی، اس نے دیکھا اذلان کرسی کے ساتھ اطمینان سے ٹیک لگا کے بیٹھا اسی کو گھورے چلا جا رہا تھا، جو کہ اس کا پسندیدہ کام تھا۔ قریب ہی محترمہ کی امی جان بھی بیٹھی ہوئی تھیں، ان کی حالت بھی اذلان سے مختلف نہیں تھی۔ وہ میں تو بس مذاق کر رہی تھی، تم میرے ساتھ چلو۔ اس کی ماں اس کا بازو پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ کچھ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، مگر تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ اماں جان کے اس شعر پہ وہ انہیں داد دینا چاہتی تھی، لیکن ابھی ٹھیک وقت نہیں تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنی زبان بند کرنا ہی مناسب سمجھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آخر میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی جو تم جیسا نمونہ بن گیا۔ ایک نظر اپنی بڑی بہن کو دیکھو، اس نے پورا سسرال سنبھالا ہوا ہے۔ اماں میں نے کون سا کچھ غلط کیا ہے؟ میں تو بس خوش ہو رہی تھی۔ میں تو بس اس بات پہ خوش ہو رہی تھی کہ اس ظالم انسان سے جان چھوٹ رہی ہے۔ اس سے تمہاری جان مرتے دم تک نہیں چھوٹے گی۔ اذلان کینیڈا جا رہا ہے مگر تم اس کے ساتھ جا رہی ہو۔ کیا واقعی میں وہاں جا کے کیا علامہ اقبال کی طرح اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گی؟ بے وقوف، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی گئے تھے۔ اس کے کزن نے اس کی تصحیح کی، جس کی ہسٹری کچھ زیادہ ہی کمزور تھی۔ اس سے پہلے وہ لندن گئے تھے۔ ہاں تو ان ملکوں کے طور طریقے تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، 19-20 کا ہی فرق ہے۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹکتی ہوئی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ شرمندہ ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور پھر اس وقت اس کی اماں نے جو بات اسے بتائی وہ سن کے اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اذلان صاحب تو کینیڈا جا رہے تھے مگر وہ اس سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے۔ نور نے اپنے سینے پہ انگلی رکھی۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گی؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ تمہارے علاوہ کوئی اور موجود ہے جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میں بات کر رہی ہوں۔ اس کی اماں نے ناگواری سے کہا۔ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بس بہت ہو گیا، یہ ڈرامے بازی بند کرو۔ میں تو شکر کر رہی ہوں کہ تمہیں اتنا اچھا اور خیال کرنے والا شوہر مل رہا ہے۔ آپ ایسا کریں، اس کے ساتھ نکاح کرنے سے بہتر ہے مجھے تھوڑا سا زہر پلا دیں۔ اپنی زبان کو لگام دو، ہر وقت فضول مت بولا کرو، اور اپنے آپ کو اس رشتے کے لیے ذہنی طور پہ تیار کر لو۔
کل ہی تم لوگوں کا نکاح ہے۔ وہ وہاں پہ پورا ڈرامہ لگانا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے اسے موقع ہی نہ دیا اور دروازہ بند کرتی ہوئی باہر چلی گئی۔ دوسری طرف اذلان کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ میں اس لڑکی سے شادی کر کے اپنی قسمت کو کالا رنگ نہیں لگانا چاہتا۔ دادی جان نے اسے چشمے کے نیچے سے گھورا اور اس کے ابا جان غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تمہیں صرف ایک ہی شرط پہ باہر جا کے پڑھنے کی اجازت ملے گی، اگر تم اس سے نکاح کر کے اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، ورنہ بھول جاؤ۔ مگر ابا جان، میں نے سارے کاغذات سب کچھ ریڈی کروا لیا ہے۔ فکر مت کرو، اس کے بھی سارے کاغذات بنے ہوئے ہیں۔ یہ سن کے وہ بے چینی سے پہلو بدل کے رہ گیا۔ اسے اپنی اس چڑیل کزن سے بہت نفرت تھی۔ وہ کیسے اسے اپنے ساتھ لے کے جا سکتا تھا؟ لیکن اگر وہ اسے نہ لے کے جاتا تو کینیڈا جانے کا چانس ہاتھوں سے نکل جاتا۔ کافی زیادہ سوچنے سمجھنے کے بعد وہ اس کے کمرے میں چل دیا۔ اس رشتے سے انکار کر دو۔ آپ کو لگتا ہے میں نے انکار نہیں کیا ہوگا؟ میں نے سب سے چیخ چیخ کے کہا کہ مجھے آپ جیسے جلاد سے شادی نہیں کرنی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ لڑکی اپنی زبان سنبھال کے، میں بڑا ہوں تم سے، اسی بات کا تو دکھ ہے 5 سال بڑے آدمی سے میری شادی کروا رہے ہیں، جو 10 سال کے بعد میرا شوہر لگنے کے بجائے میرا ابا لگے گا۔ وہ نان اسٹاپ شروع ہو جاتی تھی۔ یہ سن کے اذلان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بے اختیار اس نے محترمہ کے کمرے میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ وہ بہت ہی ہینڈسم اور ڈیشنگ تھا۔ اگلے 10 سالوں تک وہ ایسا ہی رہنے والا تھا بقول اس کے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے اس شادی سے انکار نہ کیا تو بعد میں مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ میں ابھی تایا جان کو جا کے بتاتی ہوں، وہ چیختے ہوئے بولی۔ مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ان دونوں کی بات کسی نے بھی نہ سنی اور اگلے دن صبح سویرے دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مولوی بیچارے کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اسے زبردستی جگا کے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ آخر اتنی جلد بازی کی کیا ضرورت تھی؟ اگلے 2 ہفتوں میں ان کے کاغذات اور باقی ساری چیزیں ریڈی ہونی تھیں۔ نور کے بابا ایک فورن آفیسر تھے۔ وہ اکثر ہی دوسرے ملکوں میں جاتے رہتے تھے اور وہ اپنی بیگم کو اور بیٹی کو بھی کئی بار اپنے ساتھ لے کے گئے تھے، اس لیے نور کینیڈا جا چکی تھی۔ تب وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، لیکن اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کے رونا شروع کرتے۔ اور پھر پاکستان سے رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ ایئرپورٹ پہ پہنچے، مگر اذلان یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کا نور کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ بار بار اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور دانت کچکچا کے اسے گھورے جا رہی تھی۔ اچانک ہی ایک لڑکی اذلان کے قریب آ کے رکی اور جھجکتے ہوئے بولی، یہ لڑکی آپ کو بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہے، اس لڑکی سے بچ کے رہیں۔ اذلان نے جب نظریں پھیر کے دیکھا تو وہاں پہ نور کھڑی تھی۔ اس کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا، کیونکہ نور واقعی اسے خطرناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں بہت ہینڈسم ہوں اور بہت پیارا بھی ہوں، لیکن پلیز اس طرح سے نہ دیکھو، سب لوگ تمہیں غلط سمجھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اگر تم پیارے ہو تو میں دنیا کی حسین ترین عورت ہوں، وہ دو بدو جواب دینے لگی۔ شرم کر جاؤ، شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ابھی تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوئی تھی۔ چیکنگ کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ جہاز میں جا کے بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اذلان کی سیٹ چینج تھی۔ تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا ہے نا؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تو اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ یعنی تمہیں ذرا پرواہ نہیں ہے میری؟ جب بھی جہاز پرواز بھرتا تھا نور کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ اذلان کے سامنے تو شرمندگی کا اتنا ڈر نہیں تھا، لیکن اگر اس کے قریب کوئی ہینڈسم شخص بیٹھ جاتا تو وہ تو شرمندگی سے ہی مر جاتی۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، ابھی اور اسی وقت یہاں پہ آ کے بیٹھو، ورنہ میں تایا جان کو شکایت لگا دوں گی تمہاری کہ تمہارا کسی انگریز عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ اس کے منہ سے سچ سننے کے بعد اذلان کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں۔ اس کا چہرہ ایک دم ہی شرمندگی کے مارے لال ہو گیا۔ اپنی زبان کو سنبھالو لڑکی، یوں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتے۔
تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں میں، وہ انگلی اٹھا کے اسے دھمکی آمیز انداز میں کہتی اطمینان سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اگلے چند سیکنڈ میں وہ اس کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک خوبصورت حسینہ سے کہہ کے اس نے وہ سیٹ ایکسچینج کروا لی تھی، اور وہ حسینہ بھی اسی کی طرح ٹھرکی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے فوراً اذلان کی بات مان لی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس سے اس کا نمبر بھی لے لیا تھا۔ نور جو کہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اس کا ان دونوں کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، وہ موبائل سائیڈ پہ کیے ان دونوں کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ بس کسی طرح سے میرا اس انسان سے پیچھا چھوٹ جائے۔ اگر کینیڈا میں ہی اس انسان سے جان چھوٹ گئی تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ وہیں پہ جا کے میں کسی پیارے سے انگریز سے شادی کر لوں گی، کم از کم وہ اس کی طرح ظالم اور کھڑوس تو نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی طرح ٹھرکی ہوگا۔ اپنے خیالات کا اظہار مہربانی کر کے آہستہ آواز میں کیا کریں، یا پھر اپنے دل میں خود ہی سے مخاطب ہوا کریں، یوں کھلے عام اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذلان کا تپا ہوا لہجہ سن کے اس نے بے ساختہ اپنی زبان دانتوں میں دبائی، یعنی اس بار بھی اس نے اونچی آواز میں اپنے خیالات کا اظہار کر کے اذلان کو بھی یہ رسائی دے دی تھی کہ وہ اس کی باتیں سن لے۔ وہ دونوں اپارٹمنٹ میں پہنچ چکے تھے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چلو جلدی سے صفائی سٹارٹ کرو، آپ یہاں پہ مجھ پہ حکم نہیں چلا سکتے، میں تمہارا شوہر ہوں، مگر یہاں پہ عورتوں کی اجارہ داری ہے۔ اگر آپ نے مجھے آنکھیں دکھائیں تو میں پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ پہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کر دوں گی۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ کے تمہیں گھر پہ بٹھا دوں گا۔ آپ نے مجھے ایک اور دھمکی دی ہے، یہ بھی میرے موبائل میں ریکارڈ ہو گئی ہے۔ اس نے اپنا موبائل سامنے کیا جہاں پہ ایک آڈیو چل رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ موبائل زور سے دیوار پہ مار کے توڑ چکا تھا۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بچے کی بانسری۔ نور کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اگلے چند لمحوں میں اس کے ہونٹ بچوں کی طرح گول ہو گئے اور وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اسے اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کے اذلان بھی ڈر گیا۔ میرا آئی فون 17 توڑ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ اس میں جنگلی عورتوں والی روح آ گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ باقاعدہ طور پہ اذلان کی گردن کے قریب لے کے گئی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو اس کی گردن دبا کے مڑوڑ دیتی، مگر ہائے یہ بے بسی۔ اب آپ مجھے وہ موبائل لے کے دیں گے؟ سوری، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، معذرت۔ اس نے صاف انکار کیا اور سفید جھنڈی دکھا کے سائیڈ پہ ہو گیا۔ ادھر ہی پاکستان سے اسے کال آئی اور اس نے برائیاں شروع کر دیں۔ اذلان بھی زور و شور سے جواب دیے جا رہا تھا کہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ یہ پولیس اسٹیشن جا کے مجھ پہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس کرے گی۔ میں تو کہتی ہوں تم پہ ہیراسمنٹ کا کیس ہونا چاہیے، جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں۔ تم نے تو چند ہی گھنٹوں میں میری پیاری سی معصوم پوتی کو ڈرا دیا۔ دادا کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو اپنی پوتی کی اتنی ہی فکر تھی تو اس عذاب کو پاکستان میں ہی رکھ لیتے، اس کو یہاں پہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ دادا، دیکھا آپ نے، انہوں نے مجھے عذاب کہا، یہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اذلان، اب اگر تم نے دوبارہ میری پوتی کے ساتھ بدتمیزی کی تو میں تمہیں یہاں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھیجوں گا۔ یہ دھمکی واقعی میں کارآمد ثابت ہو گئی۔ اب اگر مجھے تمہاری کوئی شکایت آئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ دادا جان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ سٹپٹا گیا۔ دوسری طرف محترمہ نے پھر سے شکایتوں کے انبار لگا دیے کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے سارے اپارٹمنٹ کی صفائی کروائی ہے۔ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد وہ اطمینان سے صوفے پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے تھے جس سے وہ اپنا نیا موبائل لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اٹھو، جلدی سے کھانا بناؤ۔ آپ پھر سے مجھ پہ تشدد کر رہے ہیں؟ کیا میں دادا جان کو کال کروں؟ اور جہاں تک کھانا بنانے کا سوال ہے تو مجھے نہیں آتا۔ تم 19 سال حویلی میں کیا کرتی رہی ہو؟ کم از کم آپ کی طرح میں نے کسی انگریز عورت کے ساتھ چکر تو نہیں چلایا ہوا تھا۔ جو زندگی گزاری ہے عزت کے ساتھ گزاری ہے، وہ پراسرار لہجے میں کہتے اسے ٹھنکنے پہ مجبور کر گئی۔ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے؟ بلا وجہ الزام مت لگایا کرو، بہت ہی بری بات ہوتی ہے یہ۔
تہمت لگانے والا جہنم میں۔ اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کیتھی آئی ایم کمنگ ٹو نائٹ مائی لو۔ نور اس کی نقل اتارتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنی گرل فرینڈ کیتھی کو اپنے آنے کی خبر دے چکا تھا۔ اس کی ساری باتیں نور نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو سمجھ نہ پاتی۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس سے پہلے تو آپ دادا جان سے کہہ کے مجھے طلاق دیں گے۔ مجھے بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن میں ان سے طلاق کی بات نہیں کر سکتا، ورنہ جائیداد میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلے تو کھانا بنائے، اس بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب کیا تم مجھ سے کھانا بنواؤ گی؟ آف کورس، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، اور پھر محترم صاحب زندگی میں پہلی بار اپنی سب سے بڑی دشمن کے لیے کھانا بنانے کے لیے کچن میں آئے۔ دل تو کر رہا تھا ہر چیز خراب کر دے، لیکن یہاں پہ سامان بہت مہنگا تھا۔ اگر چیزیں خراب کر دیتا تو کل کو اسے نئی لے کے آنی پڑتی، اور پیسے کو تو وہ ویسے بھی بہت سنبھال کے رکھتا تھا۔ پیسے سے محبت جو تھی۔ کھانا بنانے کے بعد جب اس نے محترمہ کے سامنے رکھا تو وہ ناک منہ چڑھا کے بیزاریت سے کھانے کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اس کی تو شکل دیکھ کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے باہر سے آرڈر کر کے دو، بلکہ ایسے کرو مجھے باہر لے جاؤ۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ 2 گھنٹے لگا کے میں نے یہ کھانا بنایا ہے۔ تو کون سا میں نے کہا تھا؟ تم چکھے بغیر کیسے یہ بات کہہ سکتی ہو کہ یہ کھانے کے قابل نہیں ہے؟ اس نے پہلا نوالا توڑا۔ جب منہ میں ڈالا تو اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ نمک بہت زیادہ تیز تھا۔ یہ عام انسانوں کے لیے کھانا ناممکن ہے۔ شکر تھا کہ اس نے تھوڑا سا بنایا تھا، ورنہ سارا کھانا ضائع ہو جاتا۔ اذلان مجبوراً اس کو لے کے باہر آ گیا، ورنہ اس کی پاکٹ منی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ وہ اشتیاق بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا جیسے تم پہلی بار یہاں آئی ہو۔ اصل میں جب میں پچھلی بار آئی تھی تو میں بیمار پڑ گئی تھی۔ کاش اس بار بھی تمہیں کوئی بیماری لگ جائے۔ آپ کس قدر ظالم اور کھڑوس انسان ہیں۔ فکر مت کریں، میں آپ کی اور آپ کی گرل فرینڈ کی زندگی میں مداخلت نہیں کروں گی، اور نہ ہی کباب میں ہڈی بنوں گی۔ تم نے اس بارے میں اگر گھر والوں کو بتایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ایک شرط پہ نہیں بتاؤں گی۔ اگر آپ مجھے طلاق دے دیں اور شادی کو ختم کر دیں تو کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے مجھے طلاق نہ دی تو پھر اپنے انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ کہہ کے وہ اطمینان سے اس کے آگے چلنے لگی۔ جب ایک انگریز نے رک کے اس کی تعریف کی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ دوسری طرف اذلان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ جو بھی تھا وہ اس کے نکاح میں موجود تھی، اور کسی میں اتنی جرت کہ وہ اس کی بیوی کی اس کے سامنے تعریف کرے۔ کل لیڈی ڈیانا بننے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھنگ کے کپڑے پہن کے آنا۔ مت بھولو کہ تمہیں اس طرح کے لباس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اس کی جینز شرٹ پہ نگاہیں گاڑتا ہوا غصے سے بولا۔ جو بھی تھا وہ اس کے خاندان کی عورت تھی، اور آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ انگریز عورتوں کو گرل فرینڈ بناتے پھریں۔ دادا کو پتہ چل گیا کہ آپ ایک کرسچن عورت کے ساتھ عشق لڑا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو اس دنیا سے ہی بھجوا دیں گے۔ دونوں نے انتہائی خراب ماحول میں کھانا کھایا۔ خراب اس وجہ سے کیونکہ دونوں نے ہی ایک دوسرے کا موڈ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ جب وہ واپس آئے تو اپارٹمنٹ میں موجود ایک کمرے کو دیکھ کے دونوں نے ایک دوسرے کو کینہ توز نظروں سے گھورا۔ تم صوفے پہ سو جاؤ۔ اوہ ہیلو محترمہ، یہ میرا اپارٹمنٹ ہے، تم صوفے پہ سوگی۔ وہ دونوں اندر کی طرف بھاگے اور پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ پہلے چلی گئی، لیکن دروازے کو بند نہ کر سکی۔ وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا اور اطمینان سے بیڈ پہ جا کے پھیل کے لیٹ گیا۔ میں بھی دادا جان کو فون کرنے والی ہوں۔ ہاں کرو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ محترمہ کبھی بھی اس طرح کی بات دادا جان سے نہیں کہہ پائیں گی۔ وہ منہ بنا کے سائیڈ پہ جا کے چیئر پہ بیٹھ گئی۔ ویسے ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اگر میں درمیان میں دیوار قائم کر لوں تو۔ اگر تم دیوار قائم نہ بھی کرو تو بھی میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔
میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے جو میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ سن کے اس کے گال شرم اور غصے کے مارے دہکنے لگے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ غصے سے اٹھی اور بیڈ کی دوسری جانب جا کے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ دوبارہ سے اس کے پاس آ گئی۔ نیند میں اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ نور نے ایک ٹانگ اذلان کے پیٹ پہ رکھی ہوئی تھی۔ آدھی رات کے وقت جب اذلان کی سانسیں بند ہوئیں تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ محترمہ بیڈ کے بجائے اس پر سو رہی تھی۔ اسی وجہ سے جویریہ روز کھانے کی ٹیبل پہ دادا جان سے شکایت کرتی تھی کہ میرے لیے الگ کمرہ سیٹ کر دیں، میں نے اس چڑیل کے ساتھ نہیں رہنا۔ تو یہ وجہ تھی۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے ہو کے لیٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، کیونکہ محترمہ نے دوسری لات سوتے ہوئے اس کے نازک حصے پہ مار دی تھی۔ اور یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہی تھی، بلکہ اسے سچ میں معلوم نہیں تھا کہ اذلان پہ کتنی بڑی قیامت آ کے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے اذلان خود ہی بیڈ سے نیچے اتر گیا اور باہر جا کے منہ بناتا ہوا صوفے پہ لیٹ گیا۔ 100 شیطان مرے ہوں گے جب یہ اکیلی پیدا ہوئی ہوگی۔ صبح جب وہ سو کے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھا۔ باہر دیکھا تو وہ وہاں پہ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں خود ہی آ جائے گا۔ کچن میں کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے گئی تو سارے برتن دھلے ہوئے تھے، یعنی وہ اپنے لیے کھانا بنا کے کھا کے گیا تھا۔ کیا تھا اگر کچھ میرے لیے بھی رکھ دیتا؟ کون سا اس کے خزانوں میں کمی آ جاتی؟ اسے کوستی ہوئی وہ فریج کھولنے لگی کہ سامنے ایک بہت بڑا پیج لگا ہوا تھا۔ میں آج ہی دوسرا اپارٹمنٹ ڈھونڈنے جا رہا ہوں جس میں 2 کمرے ہوں گے۔ کون سا میرے لیے کر رہا ہے یہ سب؟ اپنی اسی گرل فرینڈ کے لیے کر رہا ہوگا۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی۔ آئیڈیا! اگر اپنے دادا جان کو ثبوت کے ساتھ یہ بتا دوں کہ اس کا یہاں پہ کسی دوسری عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر وہ لازماً ہم دونوں کا نکاح ختم کروا دیں گے اور معاملہ میرے اوپر بھی نہیں آئے گا۔ یس، یہ ہوئی نا بات۔ واؤ نور، تم کتنی زیادہ ٹیلنٹڈ ہو اور کتنی زیادہ ذہین ہو۔ وہ اپنے کندھوں کو تھپکتے ہوئے خود ہی کو داد دے رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ آئیڈیا پھندا بن کے اسی کے گلے میں پڑنے والا ہے۔ اگلے چند دنوں تک وہ اس سے لڑتی رہی کہ میرا بھی کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن کروا دو، مگر وہ ہر بار ہی اس بات کو ٹال دیتا۔ ایک شام وہ دونوں باہر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اذلان اسے بار بار کہہ رہا تھا، چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا تھا۔ اسے کیتھی کو لینے کے لیے جانا تھا۔ بدقسمتی سے اس کی فون پہ ہونے والی گفتگو محترمہ سن چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بس جا رہی ہوں، یہ کہہ کے وہ اٹھی اور شرافت کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کو کیا ہو گیا؟ یہ اتنی جلدی میری بات کب سے ماننے لگی؟ خیر جو بھی ہے، میرے لیے تو اچھا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اذلان کے کمرے میں پردے کے پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے دادا جان اور باقی گھر والوں کو ویڈیو کال پہ لے لیا۔ ابھی آپ لوگوں کو میں آپ کے پوتے کی وہ اصلیت بتاؤں گی جسے دیکھ کے آپ کو اس کے اصل چہرے کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ سسپینس پیدا کرنے والے انداز میں وہ اپنے الفاظ پہ زور ڈالتی ہوئی پراسرار لہجے میں بات کرتی۔ اپنی ماں کو تو بہت ہی زیادہ زہر لگ رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اب ان کی بیٹی کون سا کارنامہ سر انجام دینے والی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کیتھی کو لے کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ محترمہ نے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا کیونکہ ان کے لیے اپنی آواز دبانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ چیخ چیخ کے ڈرامہ لگانا شروع کرتے، مگر مجبوری تھی۔ کمرے کے درمیان میں آ کے کیتھی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ اذلان کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں۔ وہ تو اسے صرف یہاں پہ ٹائم گزارنے کے لیے لایا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیتھی صاحبہ بہت کچھ سوچ کے آئی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حرکت کرتی، محترمہ چیخ پڑی،
پردے کے پیچھے سے جانی پہچانی آواز سن کے اذلان کو زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر آگے کچھ سیکنڈز میں ایک بونی لڑکی جو کہ اس کی بیوی تھی وہ باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل موجود تھا اور اس موبائل کے اندر سے دادا کی چنگاڑتی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ نالائق، بے شرم، بے غیرت انسان، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ وہ جو بولنے پہ آئے تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کیتھی نے غصے سے اذلان کو دیکھا اور پھر اس نے نور سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں ان کی بیوی ہوں، پاکستانی بیوی۔ وہ پاکستانی پہ زور ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ کیتھی نے غصے سے اذلان کو بیگ مارا اور تن فن کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ تو جیسے بت ہی بن گیا تھا۔ فیس بک پہ اس کی کیتھی کے ساتھ دوستی ہوئی تھی۔ یہ دوستی کب محبت میں بدلی اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ وہ ویسے بھی اپنے معاملات کو کچھ زیادہ ہی سیریس لیتا تھا، اسی وجہ سے اس کے لیے وہ کینیڈا آ رہا تھا۔ لیکن نور عذاب بن کے اس کے سر پہ نازل ہو کے ساتھ پہنچ گئی، اور پھر اب اس نے اذلان کا پول فاش کر دیا تھا۔ اب اس وقت تک تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی جب تک تم مجھے پوتا نہیں دے دیتے۔ دادا جان کے الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو ان دونوں کے سر کے اوپر آ کے گرا تھا۔ دادا جان، میں کیسے بچہ پیدا کر سکتا ہوں؟ وہ ان کی بات کو غلط سمجھ بیٹھا۔ پھر دادا جان نے جب اسے دوبارہ گالیوں سے نوازا تو اسے اندازہ ہوا، تمہاری شادی میں نے اسی وجہ سے ہی کی تھی کہ تم اس حویلی کو وارث دو۔ او ہو، تو آپ میری شیطان بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ شیطان اس نے دل ہی دل میں کہا تھا۔ نور بری طرح سے سٹپٹا گئی۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے بھاگتی، اذلان نے اس کا بازو پکڑ کے دوبارہ سے اسے اندر کی طرف کھینچ لیا۔ پاکستان سے اس کی پاکٹ منی آنا بند ہو گئی تھی۔ ابا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، پہلے پوتا پھر پیسے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے پوتے کی فرمائش نہیں کر رہے بلکہ اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ نور کو لگا تھا کہ ان دونوں کا نکاح ختم ہو جائے گا، وہ اطمینان سے اپنی مرضی سے زندگی گزارے گی اور مکمل آزاد ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ تو وہ بری طرح سے پھنسی تھی۔ اذلان نے بہکی بہکی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ غصے سے اس کے پیٹ میں اپنا گھٹنا مارتی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ درد سے کراہتا ہوا وہیں زمین پہ ہی بیٹھ گیا۔ ظالم عورت، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ خبردار جو تم نے مجھے اپنی زوجہ کہا، میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی۔ مجھ سے 100 فٹ کے فاصلے پہ رہو ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ اپنے لال ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ چیخ چیخ کے بولتی اس کے سر میں درد کر گئی۔ نور کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک زمین پہ سیدھا ہی لیٹا رہا۔ کیتھی تو اس کے ہاتھوں سے نکل چکی تھی، یہ بات تو کنفرم ہو گئی تھی۔ ابا نے پیسے بھیجنا بھی بند کر دیے تھے، یہ الگ سے مصیبت تھی، اور اب وہ لڑکی اسے قریب آنے کی اجازت بھی نہیں دے رہی تھی، یہ ایک اور مسئلہ تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ اس نے اپنے بال کھینچنا شروع کر دیے تھے۔ وہ اذلان جس کے غصے سے ایک وقت میں حویلی کے سب کزنز خوف سے تھر تھر کانپتے تھے، اب وہ بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ اسے کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ سو کر اٹھی تو اذلان پہلے سے ہی اس کے لیے ناشتہ بنا کے رکھ کے بیٹھا تھا۔ ارے آؤ بیٹھو، پہلے تم یہ چکھو۔ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اذلان کو گھورتے ہوئے دیکھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں کھانے میں زہر ملاؤں گا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے تم نے اس میں بے ہوشی کی دوا ملائی ہوئی ہے۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنے بال کھینچنا شروع کر دے۔ میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں جو تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں گا۔ میں جب بھی تمہارے قریب آؤں گا تمہاری اجازت سے ہی آؤں گا، اور میری جان، میری اجازت تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کا باپ تم جیسا ٹھرکی ہو۔ شرم کرو، اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی عورت جہنم میں جاتی ہے، اور اپنی عورت کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق رکھنے والا مرد بھی جہنم میں جاتا ہے۔
تو ٹھیک ہے نا، دونوں ایک ساتھ وہاں پہ انجوائے کریں گے۔ مجھے تمہارے ساتھ کہیں پہ بھی انجوائے نہیں کرنا۔ کھانا کھائے بغیر ہی وہ غصے سے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تعصب سے کمرے کے دروازے کو گھور کے رہ گیا۔ ایک جانب وہ کیتھی سے معافی مانگنے کے لیے گیا، مگر وہاں پہ جا کے اسے پتہ چلا کہ وہ تو بہت ہی چالاک عورت ہے۔ اس نے صرف اذلان کے ساتھ نہیں بلکہ اور بھی بہت سے پاکستانی مردوں کے ساتھ چکر چلایا ہوا تھا۔ وہ سارے مرد ہی امیر تھے، بڑی بڑی اسامیاں ان کے پاس موجود تھیں۔ اپنے لوکل لڑکوں کو بھی اس نے اپنے جال میں پھنسایا ہوا تھا، اور اسی طرح سے وہ اپنی خواہشات اور اپنے خرچے پورے کر رہی تھی۔ اذلان تو دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنی بیوی پہ پیار آ رہا تھا۔ اگر اس کی بیوی یہ حرکت نہ کرتی تو اس پہ کبھی بھی کیتھی کی اصلیت آشکار نہ ہوتی، اور وہ ساری زندگی یہی سمجھتا رہتا کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر گیا ہے۔ اس شام وہ اپنے لیے جاب ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ پاکستان سے پیسے آنا تو بند ہو گئے تھے۔ اب خرچہ چلانے کے لیے اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ دادا نے یہ بھی دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر میری پوتی ایک رات بھی بھوکی سوئی تو میں تم سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دوں گا۔ یہ دھمکی کار آمد ثابت ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بھوکا مر جائے گا مگر ان کی پوتی کو کبھی بھی بھوکا نہیں سلائے گا۔ اسے ایک ہوٹل میں ویٹر کی جاب مل گئی تھی، لیکن فی الحال اتنا ہی کافی تھا۔ پاکستان میں عیاشی سے زندگی گزارنے والا اذلان وہاں پہ ویٹر کی جاب کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے ایک کمپنی میں بھی اپنی سی وی دی ہوئی تھی۔ اس کا BS کمپلیٹ تھا۔ یہاں پہ تو وہ MS کے سلسلے میں آیا تھا، اور MS سے زیادہ وہ اس عورت سے شادی کرنے کے چکر میں تھا۔ نور پورا دن گھر میں لیٹی کورین ڈرامے دیکھتی رہتی۔ موڈ ہوتا تو گھر کی صفائی کر دیتی، اور اگر نہ ہوتا تو سوتی بن جاتی۔ دوسری طرف اذلان اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا، اس وجہ سے نہیں کہ اسے اب بچہ چاہیے تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس پہ دوسری عورتوں کی حقیقت آشکار ہو گئی تھی۔ اب اسے اپنی معصوم پاک دامن کزن اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نوک جھونک، اس کی شرارتیں اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ جب بھی اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتا تھا تو نور مشکوک ہو جاتی تھی اور فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ اسے گھمانے کے لیے باہر لے کے گیا۔ اسے پہلی سیلری ملی تھی۔ اس نے نور کو اس کی پسند کی شاپنگ بھی کروائی۔ شام کے وقت ہی اسے کمپنی کی طرف سے میسج آ گیا کہ وہ کل سے جوائننگ دے سکتا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ خوش تھا، اور یہ خوشی نور کے ساتھ منانے کی وجہ سے ڈبل ہو گئی۔ ان لوگوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن ابھی بھی نور اس کی طرف سے مشکوک انداز میں ہی گھورتی رہتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا اس سے سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تم بالکل ٹھیک کہہ سکتی ہو، کیونکہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور میں اس پہ آج بھی شرمندہ ہوں۔ لیکن جہاں تک تمہارا سوال ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور نہ ہی تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے دوں گا۔ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں؟ تمہیں یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی کمر پہ سے ہاتھ اٹھاتی ہوئی اس سے دور جا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے گال شرم کے مارے لال ہو رہے تھے۔ کچھ دن پہلے کیتھی ان کے گھر آئی تھی۔ اذلان نے اسے دھکے مار کے وہاں سے باہر نکالا تھا، اور یہ منظر نور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے دل کو ایک انجانی سی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے شوہر کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس کی نفرت تو کہیں دور جا کے سو گئی تھی۔ اب اس کے دل میں صرف اور صرف محبت کا جذبہ تھا، مگر وہ اسے نخرے دکھا رہی تھی۔ اگلے 2 ہفتے تک یہی چلتا رہا، اور پھر ایک دن جب وہ لوگ ریسٹورنٹ سے باہر نکلے تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ اذلان نے جلدی سے اپنا کوٹ اتارا اور نور کے کندھے پہ رکھ دیا۔ وہ دونوں اس وقت دکان سے باہر ایک شیڈ کے نیچے کھڑے تھے۔ سردی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اذلان نے صرف ایک پتلی سی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، نور نے بہت ساری چیزیں پہنی ہوئی تھیں، مگر اس کے باوجود اذلان نے اپنا کوٹ بھی اس کے حوالے کیا۔ وہ غور سے اس دشمن جاں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔
جس سے لڑتے لڑتے اسے محبت ہو گئی تھی، اور اب وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب بارش رکی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کروا کے اسے دوسری طرف لے کے گیا۔ گھر سے پیسے آنا بند ہو گئے تھے، وہ ایک چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے نور کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور نہ ہی کبھی اسے کسی چیز کا احساس دلایا تھا کہ وہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے مجبور ہو کے کر رہا ہے، اور یہی باتیں نور کو پسند نہیں تھیں۔ رات کو جب وہ اس کے قریب آیا تو نور نے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ نور نے اس کو جتنا پرکھنا تھا وہ پرکھ چکی تھی، اور وہ اس کے ہر امتحان میں کامیاب ہوا تھا۔ جیسے ہی نور امید سے ہوئی، دادا جان نے ان دونوں کو پرجوش ہو کے واپس پاکستان بلا لیا۔ نور کا شرم کے مارے برا حال تھا، لیکن اذلان بہت زیادہ خوش تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے دنیا بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں لا کے رکھ دی ہوں۔ وہ نور کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، اس کو پہلے سے بھی زیادہ محبت دینے لگا تھا۔ جب ایک ننھا سا مہمان ان کے گھر میں آیا تو ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔ ہر وقت نوک جھونک کرنے والے کب ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوئے، کب دو لوگ ایک دوسرے کی جان بن گئے، دونوں کو ہی اندازہ نہ ہو سکا۔ مگر اب حالات ایسے تھے کہ ایک دوسرے کے بغیر کچھ پل گزارنا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔